السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نیمرا احمد کی یہ قسط نمبر 40 ہے۔ باب 17، آدمی کے دو دل۔ ساری امید ترک کر دو اے اندر داخل ہونے والے۔ میں نے دیکھے یہ الفاظ افسردہ رنگ میں لکھے جہنم کے دروازے کی چوٹی پہ۔ پوچھا ان کا مطلب کٹن ہے میرے لیے اے استاد؟ اور کسی تجربہ کار کی طرح ورجل بولا، یہاں تمام شک ترک کر دیا جانا چاہیے، یہاں ساری بزدلی مٹا دینی چاہیے۔ ہم اس جگہ آ چکے ہیں، کیا تھا جس کا ذکر میں نے تم سے۔ تم دیکھو گے یہاں دردناک لوگوں کو جو حکمت خیر سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر تھاما اس نے میرا ہاتھ محفوظ انداز میں، اور جب مجھے کچھ اطمینان ہوا تو وہ لے گیا مجھے پر اسرار جگہ کے اندر۔ وہاں آہو بکا، شکایات، بین گونجتے تھے بنا ستارے کی ہوا میں۔ ان کو سن کر اسی جگہ میں بہت رویا۔ مختلف زبانیں، بولیاں خوفناک، غصے کے تلفظ، درد کی باتیں، اونچی سرکش آوازیں، ساتھ ہاتھوں کی دھمک کسی گولے کی طرح اس سیاہ دائمی ہوا میں گھوم رہی تھی، اور میں جس کا سر خوف سے بندھا تھا بولا، اے استاد یہ کیا سنتا ہوں میں؟ کون ہے یہ درد سے مغلوب لوگ؟ وہ کہنے لگا مجھ سے، اس بدبخت طریقے سے رکھی گئی ہیں ان لوگوں کی اداس روحیں جو رہتے تھے بدنامی یا نیک نامی کے بغیر۔ نہ یہ باغی تھے خدا سے، نہ ہی وفادار تھے اس کے، بلکہ جیتے تھے صرف اپنی ذات کے لیے۔ جنتوں نے ان کو نکال دیا کہ انصاف کم نہ ہو جائے، اور جہنم کے نچلے گڑھے ان کو لینے پہ راضی نہیں کہ جہنمیوں کو ان سے کوئی شان نہیں مل سکتی۔ دنیا ان کو اب کوئی شہرت نہیں دے گی۔ راحت اور انصاف دونوں ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ سو ان سے مخاطب نہ ہو، بس دیکھو اور گزر جاؤ۔ پولیس موبائلز کی نیلی سرخ بتی جل بجھ رہی تھی۔ اہلکار ہتھ کڑی لگے فارس کو ایک وین میں بٹھا رہے تھے۔ مسز عمر، ہمیں گھر کی تلاشی لینی ہے۔ سرمد شاہ نے قریب کھڑے لیڈی پولیس اہلکاروں کی طرف اشارہ کرتے اسے مخاطب کیا۔ زمر کا ذہن مفلوج تھا۔ اس نے لیڈیز اہلکاروں کو دیکھا، پھر اے ایس پی کو۔ ذہن بیدار ہونے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ دروازے کی ناب اور دوسرا چوکھٹ کی لکڑی پہ جمایا۔ سفید پڑتے چہرے کو سخت بنانے کی کوشش کی، مگر جب بولی تو آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ اتنے سال جتنے کام کیے ہیں میں نے آپ کے یا آپ نے میرے، کیا ان میں سے کوئی اس قابل ہے کہ آپ ہمارے گھر داخل نہ ہوں؟ مسز عمر، میرے پاس سرچ وارنٹ ہے، لیکن ابھی مجھے یاد آیا کہ مجھے اپنے بیٹے کو 10 منٹ کی کال کرنی ہے۔ سختی سے کہتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ 10 منٹ بعد میں آپ کے گھر میں داخل ہوں گا۔ زمر نے جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے دروازہ بند کر دیا۔ پھر مڑی تو دھکا سا لگا۔ سامنے حنین اور سیم کھڑے تھے، خوف زدہ، پریشان۔ وہ ماموں کو لے گئے زمر، اب کیا ہوگا؟ حنین بہت ڈر گئی تھی، سیم کو کوہنی سے پکڑ رکھا تھا۔ زمر آگے آئی، ہنا کی آنکھوں میں دیکھا۔ حنین، پولیس نے ہمیں 10 منٹ دیے ہیں، پھر وہ گھر کی تلاشی لیں گے۔ اوہ گاڈ! ہنا نے سیم کی کوہنی چھوڑی۔ بیسمنٹ، ہمارے کاغذ، ہمارے لیپ ٹاپس، موبائلز، ان کو غائب کیسے کریں؟ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زمر سیم کے پاس آئی جو بالکل چپ، الجھا ہوا کھڑا تھا۔ زمر نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ اس کے ہاتھ سرد تھے، سیم کے گرم تھے۔ آپ خوف زدہ ہیں پھپھو؟ زمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نم آنکھوں سے سر ہلایا۔ میں بہت خوف زدہ ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ مت ڈریں، وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ سیم، میری بات سنو، وہ بے ربط سانسوں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ سادی نہیں ہے، فارس بھی نہیں ہے، اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے سوائے تمہارے۔ اسامہ، تم آج سے اس گھر کے بڑے مرد ہو۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم اس گھر کے بڑے مرد ہو۔ میں اس گھر کا بڑا مرد ہوں، اس نے زمر کے ہاتھ تھامے دہرایا۔ اوکے، اس نے چند گہرے سانس لیے۔ اب تم کچن کی کھڑکی سے باہر کودو، پولیس تمہیں نہیں روکے گی۔ ہاشم کی بالکنی میں جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ دروازے کا شیشہ انبریکیبل ہے، لیکن اگر وہ نہ کھولے تو تم گملہ اٹھا کے اس کے دروازے پہ تب تک مارتے رہو جب تک کہ وہ نکل نہیں آتا۔ جب وہ نکلے تو تم اس کو کہو گے کہ زمر آپ کو بلا رہی ہے، اور اسامہ، تم اس کو لیے بغیر واپس نہیں آؤ گے۔ اسامہ ہاتھ چھڑا کر کچن کی طرف بھاگا۔ زمر نے بے اختیار کن پٹی مس لی۔ فارس کی بے یقینی
ایک دم اتنی ساری پولیس کی نفری کا ان کے سامنے ہونا جیسے حملہ کرنے کو تیار ہوں۔ 10 منٹ بعد دروازہ کھٹکنے لگا۔ زمر نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا، سامنے سیم کے ساتھ ہاشم چلتا آ رہا تھا، ایسے کہ سیم نے اس کی آستین کلائی سے پکڑ رکھی تھی۔ شکر آپ آ گئے ہاشم، اس نے دروازہ کھول دیا۔ ہاشم پریشانی اور قدرے غصے سے پولیس اہلکاروں کو دیکھتے ان تک آیا۔ زمر کیا ہو رہا ہے یہ؟ فارس کو اریسٹ کر کے لے گئے وہ؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور اس کو گرفتاری کیوں دینے دی؟ ہاں؟ زمر کے پیچھے کھڑی حنین بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو ہو؟ ہاشم مجھے خود نہیں معلوم، سب بہت جلدی میں ہوا۔ زمر نے ان دونوں کو اندر آنے دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اے ایس پی اب سائرن پہ ان کو دروازہ کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ ان کو میرے گھر سے نکالیے ہاشم، کسی بھی طرح، یہ یہاں سے کچھ بھی لیے بغیر جائیں گے، پلیز۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ ہاشم نے لمحے بھر کو ان آنکھوں میں دیکھا اور پھر واپس باہر نکل گیا۔ سیم بھی ساتھ گیا۔ زمر اور ہنا اونچی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھنے لگیں۔ ہاشم اے ایس پی سے سختی سے کچھ کہہ رہا تھا، وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ ہاشم نے موبائل پہ نمبر ملا کر چند الفاظ کہے اور پھر فون اے ایس پی کو دیا۔ وہ متذبذب سا، اس امر سے ناواقف کہ جسٹس سکندر کی طرف سے آنے والے احکامات اسی شخص کے ہوتے ہیں، فون پہ یس سر یس سر کرتا رہا، پھر ناخوشی سے فون ہاشم کو تھمایا اور اہلکاروں کو اشارہ کیا۔ ہاشم اب سختی سے ان کو باہر دفان ہونے کا کہہ رہا تھا۔ ہاشم ہماری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے ہمیشہ کی طرح یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ہمارا سب سے بڑا مخلص ہے، زمر دبی سرگوشی میں بولی۔ نظریں وہیں جمی تھیں، سیم بھی سنجیدہ سا وہیں کھڑا تھا۔ اس دن لگا وہ بڑا ہو گیا، سعدی کی طرح۔ اہلکار اب واپس جا رہے تھے، ان کو گھر سے کچھ نہیں ملا، یہی لکھنا تھا اب۔ پھر ہاشم اندر آیا۔ پولیس اب آپ کو تنگ نہیں کرے گی، میں نے ان کا دماغ درست کر دیا، لیکن یہ قمرالدین چودھری کون ہے؟ ناسمجھی سے زمر کو دیکھتے پوچھا۔ اس نے تکان سے شانے اچکائے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، فارس تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے اس کیس میں نے پھنسایا ہے۔ اوہو، اس نے افسوس کیا۔ آپ لوگ ہماری طرف آ جائیں، یہاں اکیلے رہنا درست نہیں۔ نہیں ہاشم، ہم ٹھیک ہیں، گھر کے باہر آپ کے گارڈز ہیں نا، ہمیں کس کا ڈر ہوگا؟ بہت ممنونیت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور جو آج رات آپ نے کیا، اس کا بدلہ میں کیسے اتار پاؤں گی؟ ایسے مت کہیں، ہم فیملی ہیں، وہ نرمی سے بولا، پھر گھڑی دیکھی۔ مجھے ایک ڈنر پہ جانا ہے، آر یو شیور آپ لوگ ادھر ٹھیک ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں، حنین پہلی دفعہ بولی، وہ بھی بے رخی سے۔ ہاشم نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ حنین کے دل میں کچھ ڈوب گیا تھا، بہت عرصے بعد نگاہ ملی تھی۔ وہ کرامات کر کے قتل کرتا تھا۔ اس کے جاتے ہی اسامہ سارے دروازے کھڑکیاں بند کرنے لگا، بولٹ کنڈیاں لاکس ایک کے بعد ایک چڑھانے لگا۔ وہ دونوں وہیں صوفے پہ بیٹھ گئیں، تھکی تھکی پریشان۔ ماموں آپ کو الزام کیوں دے رہے تھے؟ ہنا کو یاد آیا۔ زمر نے افسردہ نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ کاردار کامیاب اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سب بتاتے ہیں، اور ہم ناکام اس لیے کیونکہ ہم باتیں چھپانے کی غلطی کرتے ہیں۔ ہم نے فارس کو یہ سب نہ بتا کر غلطی کی ہے۔ پھر اب ہم کیا کریں؟ زمر نے گہری سانس لی، بالوں سے پونی کھینچ کر اتاری اور ان کو جوڑے میں لپیٹتے اٹھی۔ پھر یہ کہ ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں۔ رنگت ابھی تک نچڑی ہوئی تھی۔ مگر کیسے؟ ماموں پھر سے جیل چلے گئے، ہم پھر سے وہیں آ گئے، سب 4.5 سال پہلے جیسا ہو رہا ہے۔ کچھ بھی ویسا نہیں ہے، وہ موبائل پہ احمد کا نمبر ملاتے ہوئے بولی تھی۔ حاصل ہوا ہے کیا مجھے اس بھاگ دوڑ میں، سب منزلوں کو پا کے بھی رسوا تھا میں بڑا۔ ہارون عبید کی رہائش گاہ کے ڈرائنگ روم میں انٹرویو کی نشست ہو رہی تھی۔ کیمروں کی روشنی، ٹاک شو کا عملہ، وہ مدھم اور شائستہ انداز میں اینکر پرسن کو سوال کا جواب دے رہے تھے۔ کونے میں کھڑا احمد اپنے ٹیب سے چند پوائنٹس کو چیک کر رہا تھا جب اس کا فون تھر تھرایا۔ اس نے نکال کر دیکھا، زمر۔ موقع محل نہیں تھا، سائلنٹ کر دیا۔ 1 2 تیسری دفعہ بیل آئی تو وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ سوری میں ذرا، احمد فارس اریسٹ ہو گیا ہے، وہ بے ربط سانسوں کے درمیان بولتی جا رہی تھی اور وہ حق تک سن رہا تھا۔ بے فکر رہیے، میں کچھ کرتا ہوں۔ نہیں، تھانے نہیں جاؤں گا، جا بھی نہیں سکتا، میں عبید صاحب سے کسی کو فون کرواتا ہوں۔ زمر کو ڈر تھا کہ فارس اس کو دیکھ کر غصہ نہ ہو جائے، وہ نہ کہتی تب بھی اس کا نکلنا ناممکن تھا۔ بریک کا وقفہ جیسے ہی لیا گیا، وہ ہارون کے پاس آیا اور جھک کر سرگوشی میں اپنے دوست فارس غازی کی گرفتاری کا پجردہ کہہ سنایا۔ سر آپ ایک کال کر دیں تو وہ اس پہ پرچہ نہیں کاٹیں گے۔ ہارون نے بے نیاز نگاہ اس پہ ڈالی۔ شلوار سوٹ میں ملبوس وہ تمکنت کے ساتھ اونچی کرسی پہ بیٹھے تھے۔
اوکے، میں صبح دیکھتا ہوں۔ احمر کی آنکھوں میں بے چینی پھیلی۔ سر صبح تک دیر ہو جائے گی، ایک دفعہ پرچہ کٹ گیا تو وہ پھنس جائے گا۔ احمر، انہوں نے ٹھنڈی سی نظر اس پہ ڈالی۔ میں نے کہا نا میں صبح دیکھوں گا۔ احمر کے اوپر اوس پڑ گئی۔ جی بہتر، سنجیدگی سے سیدھا ہوا اور کونے میں جا کھڑا ہوا۔ اب میک اپ گرل بریک کے باعث ہارون صاحب کے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ اینکر موبائل پہ بات کر رہا تھا۔ کیمرہ مین اور 2 افراد کسی بات پہ بحث کر رہے تھے۔ اس سارے شو میں اسے اپنا آپ کسی کمی نوکر سے بڑھ کر نہیں لگ رہا تھا۔ خفگی سے گردن موڑی تو کھڑکی سے باہر نیم تاریک لان میں وہ چلتی نظر آئی۔ کار کے ساتھ کھڑی وہ بیگ اور بلی کی باسکٹ اپنی نگرانی میں اندر رکھوا رہی تھی۔ احمر کو روشنی کی کرن نظر آئی۔ وہ تیزی سے باہر بھاگا۔ آپ میرا ایک کام کر سکتی ہیں؟ عقب میں آ کر پکارا تو آپ بھی اپنی ایڑیوں پہ گھومی۔ اسے دیکھ کر آنکھوں میں شک و شبہ ابھرا۔ کیا کام؟ آپ مجھے ناپسند کرتی ہیں اور میرے کام کو بھی، جو واقعی شاید کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ وہ ایسے پہلے کبھی نہیں بولا تھا۔ آبی کے ماتھے کے بل غائب ہونے لگے۔ کیا ہوئے؟ میرا دوست فارس غازی، وہ بے قصور ہے اور پولیس اس کو گرفتار۔ چند الفاظ اس نے پھولی سانسوں میں ادا کیے۔ ہارون کی بے حسی کبھی نہ چاہتی ہوئے شکوہ کر گیا۔ آبدار بالکل سن ہو گئی۔ مجھے یقین ہے اس کو انہی لوگوں نے پھنسایا جنہوں نے سعدی کے ساتھ یہ سب کی ہے، مگر یہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ آپ اندر جائیں احمر صاحب، میں کر لوں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی اور اس کی آنکھوں میں کوئی عجیب بے بس غصہ بھی تھا جو احمر نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تھانے کا پوچھ کر چند مزید سوال کر کے وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ احمر پہلے سے زیادہ ناخوش نظر آنے لگا تھا۔ معلوم نہیں اس نے ٹھیک کیا یا غلط۔ جس طرح ترک تعلق پہ ہے اصرار اب کے، ایسی شدت تو میرے عہد وفا میں بھی نہ تھی۔ رات ہر پل مزید سیاہ اور سرد ہوتی جا رہی تھی۔ زمر کو اس کمرے میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی جب اہلکار فارس کو لے کر آئے۔ زمر نے نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ فارس بس ایک تیز نظر اس پہ ڈالتا سامنے کرسی پہ بیٹھا۔ ہینڈ کپس، زمر نے اشارہ کیا۔ ایک اہلکار نے آگے بڑھ کر اس کی ہتھ کڑی کھول دی۔ آپ اپنے کلائنٹ سے بات کر سکتی ہیں۔ ایس آئی جو اس کیس کا آئی او تفتیشی آفیسر بھی تھا کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو خاموشی چھا گئی۔ آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، ہنا اور سیم کو اکیلے چھوڑ کر؟ وہ درشتی سے گویا ہوا۔ وہ کار میں ہیں، ان کی ذمہ داری میرا مسئلہ ہے، میں اٹھا لوں گی۔ پر سے 2 کاغذ نکال کے اس کے سامنے کیے۔ یہ تمہارے لیگل رائٹس ہیں، یاد دہانی کے لیے ان کو پڑھ لو۔ پولیس کے کسی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح وہ تمہیں عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ لیں گے۔ زمر بی بی، مجھے اپنے تمام حقوق معلوم ہیں۔ اس کی آنکھوں میں برہمی سے دیکھا۔ اور آپ میری وکیل نہیں ہیں، اس لیے فکر نہ کریں۔ تم چاہو یا نہ چاہو میں تمہاری وکیل ہوں۔ مجھے مقدمے میں پھنسا کر آپ مجھے نکلوانے کی کوشش کا دکھاوا کر کے سب کی نظروں میں معتبر بننا چاہتی ہیں، جانتا ہوں۔ فارس، میں نے یہ نہیں کیا تمہارے ساتھ، وہ تحمل سے بولی۔ وہ ہر بات کی تیاری کر کے گھر سے نکلی تھی۔ تمہارے ہر الزام کا جواب ہے میرے پاس، لیکن میں یہاں وضاحتیں دینے نہیں آئی، تمہیں یہ یاد کرانے آئی ہوں کہ ہم ایک ٹیم تھے اور ٹیم ہے۔ وہ انہی چبھتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے آپ کے ایک لفظ پہ بھی اعتبار نہیں ہے۔ زمر نے ضبط سے گہری سانس لی اور اٹھی۔ میں جانتی ہوں تم بے گناہ ہو، تم تو شاید اس مقتول کو جانتے بھی نہیں، کجا یہ کہ میں اس کو جانتا بھی تھا اور جیل میں اس کو 2 دفعہ پیٹا بھی ہوا ہے۔ خوش؟ وہ بھی کھڑا ہوا۔ زمر بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس لیے زمر بی بی، آپ میری وکیل نہیں ہیں، صبح کورٹ آنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ اپنے رائٹس پڑھو اور خاموش رہنا۔ وہ پرس اٹھاتی اس کو خفا نظروں سے دیکھتی باہر نکل گئی۔ زمر جس لمحے کار میں آ کر بیٹھی، قریب میں ایک لش چمکتی کار آ رکی۔ ڈرائیور نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر سے آبدار نکلی۔ سرخ سکارف چہرے کے گرد، کندھے پہ لمبی چین کے پرس پہ ہاتھ رکھے وہ ایک سوٹ میں ملبوس ملازم کے ساتھ سیدھی آگے چلتی گئی۔ ترک دنیا کا سما، ختم ملاقات کا وقت، اس گھڑی اے دل آوارہ کہاں جاؤ گے؟ فارس کو دوبارہ لاک اپ میں بند کر دیا گیا تھا اور وہ سلاخوں کے پیچھے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ غصہ بے سکونی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ رک کر ایک زوردار مکہ سلاخوں پہ مارا تھا۔ ہاتھ کی پشت سے جلد پھٹ گئی، مگر درد کسے ہونا تھا؟ غصہ، بے بسی، ہر چیز پہ غالب تھی۔ تبھی آہٹ ہوئی، اہلکار آئے، لاک اپ کھولا اور اسے باہر لے آئے۔ ایس ایچ او کے روشن سے آفس میں داخل ہوتے وہ ٹھٹکا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں، سامنے آبدار بیٹھی تھی، چائے رکھی جا رہی تھی۔ سوٹڈ بوٹڈ ملازم ساتھ کھڑا تھا۔ آہٹ پہ آبی نے گردن موڑی۔ مجھے احمر نے بھیجا ہے، مگر مجھے دیر ہو گئی، یہ ایف آئی آر کاٹ چکے ہیں، نرمی سے کہنے لگی۔ کسی نے فارس کے سامنے بھی چائے کا کپ رکھا۔
وہ چپتی نظروں سے آبی کو دیکھتا بیٹھا، غصہ اب غائب ہو چکا تھا۔ آپ آج بھی چائے نہیں پئیں گے کیا؟ آبی نے مسکرا کر سادگی سے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ میم آپ کو دیر ہو رہی ہے، باوردی ملازم نے دبے دبے لفظوں میں سے یاد کروایا۔ آبدار نے گہری سانس بھری اور ایس ایچ او کو دیکھا۔ کل بابا آپ کو خود فون کر لیں گے، تب تک مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے دوست پہ کسی قسم کا تشدد نہیں کریں گے۔ بالکل، آپ بے فکر رہیں، اس نے فرض شناسی سے یقین دہانی کروائی۔ اب کہ آبی نے چہرہ گھما کر افسوس سے فارس کو دیکھا۔ مجھے شرمندگی ہے کہ میں آپ کے کوئی کام نہیں آ سکی، میری سری لنکا کی فلائٹ ہے، مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ ایس ایچ او صاحب، ہمیں پرائیویسی مل سکتی ہے؟ آبدار ذرا چونکی، پھر سر کے خم سے ایس ایچ او کو اشارہ کیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ سب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ روشن کمرے کا دروازہ بند ہوا تو پیچھے خاموشی چھا گئی۔ جی کہیے، آبدار سکون سے اس کی طرف رخ کیے پوچھنے لگی۔ آپ سری لنکا جا رہی ہیں؟ آبی نے سر ہلایا۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ اس کی نگاہیں آبدار کی آنکھوں پہ جمی تھیں۔ آبدار نے ایک لمحے کے توقف سے جواب دیا۔ اپنی ریسرچ کے سلسلے میں، وہ جو آپ کلینکل ڈیتھ سے گزرنے والے مریضوں پہ کرتی ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا، انگلی تھوڑی تلے رکھے کچھ سوچا۔ یعنی کہ آپ کسی مریض کا انٹرویو کرنے جا رہی ہیں؟ آبدار نے اس دفعہ 2-3 سیکنڈ کا توقف کیا۔ جی۔ اس کی آنکھوں میں سایہ لہرایا تھا، وہ غیر آرام دہ نظر آنے لگی تھی۔ کیا وہ مریض سعدی یوسف ہے؟ وہ اسی انداز میں بولا۔ آبی کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ سوری؟ آبدار بی بی، وہ آگے کو ہوا، اس کی آنکھوں میں جھانکا، ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے معلوم ہے آپ کے والد اس کے اغوا اور روپوشی میں ملوث ہیں، اور یہ بھی کہ وہ سری لنکا میں ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اپنے والد کے لیے کتنی حساس ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ناراضی سے کہتی اٹھی۔ واپس بیٹھو۔ وہ اتنے کاٹ تار انداز میں بولا کہ آبی کے کان سرخ ہوئے۔ وہ واپس بیٹھی۔ مجھے اونچی آواز سے مت ڈرائیں، میں کسی سے ڈرتی نہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہلکا سا غرائی۔ میں آپ کو اچھی طرح سمجھ چکا ہوں، آپ خطرناک ہیں، نہ کہ سادہ اور معصوم، مگر آپ کا ضمیر زندہ ہے۔ آپ خود اچھی ہیں، مگر برا کرنے والوں کو روکتی نہیں ہیں، نیوٹرل رہتی ہیں۔ میں آپ کے کسی الزام کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ اس ملک میں آبدار بھی انصاف ہے نہ قانون، یہاں جج، جیوری اور جلاد ہمیں خود بننا پڑتا ہے، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ میری جلادیت آپ کی رہائش گاہ تک نہ پہنچے تو آپ کو ایک سائیڈ منتخب کرنی ہوگی۔ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ ظالم کی یا مظلوم کی؟ بولیے، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ اور میری باتوں کو ہلکا مت لیجیے گا، یہ ہتھکڑیاں، کلائیاں اٹھا کر دکھائیں۔ مجھے روک نہیں سکتی۔ مجھے واقعی نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بی بی، کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، یا آپ مظلوم کے ساتھ ہیں یا ظالم کے، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ وہ دبے دبے غصے اور بے بسی سے اسے دیکھے گئی، بولے کچھ نہیں۔ اگر وہ زندہ سلامت ہمارے خاندان کو واپس مل گیا تو میں آپ کے خاندان کو چھوؤں گا بھی نہیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ آپ کو بدلے میں میرا صرف ایک کام کرنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ ہٹائے بغیر وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا۔ آبی کی آنکھوں کے کٹورے بھیگے، مگر وہ چپ رہی۔ فارس نے ہاتھ بڑھا کر پین ہولڈر سے قلم نکالا، نوٹ پیڈ سے کاغذ پھاڑا، چند لمحے کے لیے سوچا، پھر اس پہ چند حروف لکھے، HAMAN، اور ان کو کانٹے کا نشان لگا کر کاٹا، پھر کاغذ کو 4 تہہ لگا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ اس کو دے دیجئے گا۔ آبی نے بھیگی آنکھوں سے کاغذ کو دیکھا، مگر چھوا تک نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی آزادی کا پروانہ، وہ سمجھ جائے گا۔ آبی نے کاغذ کو نہیں چھوا۔ فارس آگے بڑھا، اس کا پرس کھولا اور کاغذ اندر ڈال دیا۔ وہ اسے روک بھی نہ سکی۔ عامل تنویم خود ہپنوٹائزڈ ہو چکی تھی۔ فارس نے پیچھے ہو کر بیٹھے کان کی لو مسلتے اسے دیکھا۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ناراضی، غصہ، بے بسی، ہر جذبہ اس کی بھیگی آنکھوں میں ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ پرس لیے اٹھی اور دروازے تک گئی، پھر رکی۔ کنفوشیس نے کہا تھا، انتقام کے سفر پہ نکلنے سے پہلے تمہیں چاہیے کہ 2 قبریں کھود لو، ایک اپنے دشمن کی اور دوسری اپنی۔ تو پھر بے فکر رہیے، کیونکہ میں اپنی قبر کھود کر ہی سفر پہ نکلا تھا۔ آبی مڑ کر اسے دیکھ بھی نہ سکی، بس تیزی سے باہر نکل گئی۔ اور کچھ دیر میں لٹ جائے گا ہر بام پہ چاند، عکس کھو جائیں گے، آئینے ترس جائیں گے۔ کچھ وقت زمر واپس کار میں آ کر بیٹھی تو فرنٹ سیٹ پہ موجود اسامہ اور پیچھے بیٹھی حنین بے چینی سے آگے ہوئے۔ کچھ پتہ چلا؟
ہاں، مقتول قمر الدین کچھ عرصہ فارس کے ساتھ جیل میں رہا۔ 10 اگست کو اس کو اغوا کیا گیا اور 29 اگست کو 2 آدمی اس کی لاش اس کے گھر پھینک گئے۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق قتل 28 اور 29 اگست کی درمیانی رات ہوا تھا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک شخص ناظم پکڑا گیا ہے، وہ بھی فارس کے ساتھ جیل میں تھا۔ اس کی شہادت پہ پولیس نے فارس کو گرفتار کیا ہے۔ ناظم کا کہنا ہے کہ آدمی کو گولی فارس نے ماری تھی۔ ظاہر ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، سیم فوراً بولا۔ زمر نے گہری سانس لی۔ ہاں ظاہر ہے، خیر کل پولیس فارس کو عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ لے گی۔ جسمانی ریمانڈ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ پولیس کچھ دن کے لیے ملزم کو تھانے میں رکھ کر اسے تفتیش کرے گی۔ زمر سیٹ بیلٹ پہنتے ہوئے بتا رہی تھی۔ مرڈر کیس ہے، 14 دن کا ریمانڈ مل سکتا ہے، لیکن اکٹھا نہیں، 3 5 دن کر کے۔ یعنی اتنے دن وہ اس اے ایس پی کی تحویل میں ہوں گے؟ حنین بے بسی سے بولی تھی۔ نہیں، یہ کیس اس کے تھانے کا نہیں ہے۔ جو ایس آئی اس کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا، یہ اس کا کیس ہے۔ سرمد شاہ صرف معاون تھا، کیونکہ ناظم کو سرمد شاہ کے علاقے سے اسی کی مدد سے گرفتار کروایا گیا ہے۔ یعنی اگر سرمد شاہ نہ ہوتا تو یہ سب اتنا آسان نہ ہوتا۔ حنین نے کیا سوچ کر یہ کہا تھا، زمر جانتی تھی، مگر اب اس بات پہ کیا تبصرہ کرتی۔ گھر میں ایک عجیب تنہائی کا احساس ہر کونے سے ٹپک رہا تھا۔ ابا اور ندرت کو ان کی واپسی تک لا علم رکھنے کا فیصلہ کر کے وہ تینوں زمر کے کمرے میں آ گئے۔ دروازے بند کیے، سیم نے ایک چٹخنی اور لاک چڑھایا۔ خوف ان کے آس پاس سانس لے رہا تھا۔ میں اور ہنا بیڈ پہ سو جائیں گے، تم صوفے پہ سو جاؤ، زمر نے نرمی سے اسے پکارا، جو آج ایک دم بڑا بڑا اور سنجیدہ سا نظر آنے لگا تھا۔ نہیں، میں اپنے کمرے سے میٹرس لے آیا ہوں، نیچے ڈال دوں گا۔ یہ صوفہ بہت سخت ہے، اس کے ساتھ کا لاؤنج میں ہے نا، ایک دن میں لیٹا تھا اس پہ تو 2 دن کمر دکھی تھی میری۔ زمر نے بے اختیار اس خالی صوفے کو دیکھا، دل کو زور سے کسی نے جیسے مٹھی میں لیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ پگھلتی رہی، تینوں کھلی آنکھوں کے ساتھ چت لیٹے رہے۔ پھر ہنا بولی، یہ قتل 28 اگست کی رات کو ہی کیوں ہوا؟ ہم دونوں کو پتہ ہے یہ سب کس نے جان بوجھ کر اسی رات کروایا ہے جب ہسپتال والا واقعہ ہوا، لیکن وہ الجھ گئی تھی۔ وہ یہ سب تبھی کروا سکتے ہیں جب ان کو آگ لگنے سے پہلے معلوم ہو چکا ہو کہ فارس یہ کرے گا۔ دیکھو آگ کا سن کر ان کا شک کا فارس کی طرف جانا تو بنتا ہے، مگر ان کو پہلے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ یہ صرف میرے اور فارس کے درمیان تھا، ہم نے کسی سے فون پہ بھی ڈسکس نہیں کیا۔ سیم خاموش لیٹا ان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ اس سے کچھ نہیں چھپا رہی تھیں۔ گھر والوں سے باتیں چھپانے کے نتائج کبھی اچھے نہیں نکلتے۔ ہو سکتا ان کو پہلے معلوم نہ ہو، مگر اتفاق سے اسی رات اسی شخص کا قتل ہوا جس کا فارس سے کوئی تعلق بھی تھا۔ میں ایسی اتفاق نہیں مان سکتی۔ کیا کوئی شخص ماموں کا جعلی البائی نہیں بن سکتا؟ کورٹ میں کہہ دے کہ فارس قاضی اس رات میرے ساتھ تھا۔ استغفر اللہ حنین، یہ جرم ہے، پرجری ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ وہ خفا ہوئی تھی۔ ہنا شرمندہ ہو گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ادھر کسرے کاردار کی اسٹڈی کی کھڑکیوں پہ بارش کی ننھی بوندیں گر رہی تھیں۔ دھندلے شیشے کے پار دیکھو تو ہاشم کے سامنے ناخوش سا خاور کھڑا تھا۔ سر، آپ کو گھر کی تلاشی سے روکنا نہیں چاہیے تھا، میری ساری محنت کو اس ایک چیز نے کمزور کر دیا ہے۔ وہ لڑکا میرا دروازہ توڑنے والا تھا، میں کیسے نہ کھولتا؟ ہم سب کچھ خود سے شک ہٹانے کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہے، بہرحال میں سب درست کر لوں گا۔ غازی اگلے کئی سال جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ اور ان سب سے دور تھانے کے نیم اندھیر کمرے میں تیز روشنی کا بلب جھول رہا تھا اور میں اس کے سامنے بیٹھا آئیو پوچھ رہا تھا، آغاز تفتیش ہے، میں آرام سے پوچھ رہا ہوں، تمہارا قمر الدین سے کس بات پہ جیل میں جھگڑا ہوا تھا؟ آرٹیکل 13 کے تحت مجھے خاموش رہنے کا حق ہے۔ وہ ٹیک لگا کر بے نیاز سا بیٹھا تھا۔ تم 28 اور 29 اگست کی درمیانی شب کہاں تھے؟ آئیو نے بھی تحمل سے پوچھا۔ آرٹیکل 13 کے تحت مجھے خاموش رہنے کا حق ہے۔ اور وہ عجیب وحشت زدہ سی رات اسی طرح قدم بقدم روشنی کی جانب بڑھتی رہی۔ کھلا یہ راز کے آئینہ خانہ ہے دنیا، اور اس میں مجھ کو تماشا بنایا گیا ایک شخص۔ کولمبو ایک ساحلی شہر تھا، ہوا ہمہ وقت پرنم رہتی تھی۔ ساحل کے قریب چند ہوٹلز کی بلند و بالا عمارتیں تھیں۔ ان میں ایک نیلے شیشوں سے ڈھکا ایک اونچا اور عالیشان ہوٹل بھی تھا۔ اس کی ریسپشن پہ روشنیاں، ٹورسٹ، گہما گہمی، غرض ہر وہ عنصر بکھرا تھا جو کسی بھی ہوٹل کا خاصا ہوتا ہے۔ ایسے میں سرخ سکارف والی خاموش سی آبدار کو فصیح ریسپشن سے دائیں جانب لے جا رہا تھا۔ وہ سوٹ میں ملبوس دبلا پتلا اونچا سا مرد تھا، سر بالوں سے صاف، سیاہ چکنا سا، رنگت بھی بے حد سیاہ جیسے کوئی حبشی ہو، اور دانت اتنے ہی سفید۔ آئیے۔ وہ گراؤنڈ فلور پہ موجود کھلے سے کچن میں آئے، جہاں کے تاروں میں کاؤنٹرز بنے تھے اور سفید یونیفارم میں ملبوس باورچی کام کرتے نظر آ رہے تھے۔
فسی آگے چلتا ہوا پنیٹر میں آیا، دروازہ بند کیا اور دونوں اندر تنہا رہ گئے تو اس نے دیوار پہ لگے سوئچ بورڈ کو ہاتھ سے دبا کر ایک طرف سلائیڈ کیا۔ نیچے ایک کی پیڈ تھا، اس نے 4 نمبر پریس کیے تو دیوار میں درز سی ابھری اور پھر دیوار ایک طرف سلائیڈ ہو گئی۔ آگے لفٹ کے بند دروازے تھے اور ساتھ ایک آلہ لگا تھا۔ فسی نے بٹن دبایا، پھر اپنی تھوڑی آلے میں رکھی، روشنی کی لکیر نکلی، اس کی آنکھوں کے ریٹینا کو تشخیص کیا، ہرا سگنل بجا اور دروازہ کھل گیا۔ کتنے لوگ اس جگہ سے آگے جا سکتے ہیں؟ لفٹ میں سوار ہوتے اس نے پوچھا تھا۔ صرف 3 لوگ، میں، اس کچن کا ہیڈ شیف جو ہمارا اہم آدمی ہے، اور ہاشم کاردار۔ ان کے علاوہ کوئی اس لفٹ کو نہیں کھول سکتا۔ کیا میری ماں کو بھی اسی جگہ رکھا تھا بابا نے؟ وہ آہستہ سے بولی۔ فسی احتراماً خاموش رہا۔ لفٹ ایک فلور نیچے گئی، دروازے کھلے، آگے راہداری تھی، اس کے اختتام پہ ایک اور دروازہ تھا، اس کو کھولنے کے لیے 3 لاکس تھے۔ پہلے فسی نے کوڈ داخل کیا، آبدار نے کنکھیوں سے دیکھا 9236، پھر انگلیاں رکھیں، فنگر پرنٹ اوکے ہوا تو اوپر لگے آلے میں تھوڑی رکھی تاکہ شعاع اس کی آنکھ کو شناخت کر لے۔ بالآخر دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک لاؤنج سا بنا تھا، چند گارڈز ادھر موجود تھے اور ایک کونے میں بنے کچن میں فلپینو میڈ کام کر رہی تھی۔ فسی نے آبی کی قریب سرگوشی کی۔ یہ میری NGO ہے، اس کو ہم نے یہی بتایا کہ یہ انڈیا میں ہے، لڑکی کو بھی یہی معلوم ہے۔ آبی نے صرف ایک گلہ آمیز نظر اس پہ ڈالی اور آگے آئی۔ سامنے ایک کمرے کے دروازے پہ گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ آپ دیکھ سکتی ہیں، وہ صرف ایک مہمان ہے۔ پہلے میں سمجھی تھی کہ صرف وہ قیدی ہے، لیکن یہ گارڈز، یہ ملازمہ، یہ سب قیدی ہیں۔ شاکی نظروں سے اسے دیکھ کر بولی تو وہ خاموش ہو گیا۔ میری آہٹ پہ باہر نکلی تو ان دونوں کو دیکھ کر چونکی، نگاہیں آبدار پہ جا ٹھہری۔ مس آبدار؟ اس سے حیرت ہوئی۔ مس آبدار کو سعدی یوسف سے ملنا ہے۔ آبی میری کو جواب دے کر سنجیدہ سی پھنسی کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئی۔ یہ کام سا سائنسدان تم لوگوں کے لیے اتنا خاص کیوں ہے؟ تم اس جیسے 10 سائنسدان خرید سکتے ہو۔ بالآخر وہ بول اٹھی۔ میں نے بھی ہارون صاحب سے یہی کہا تھا، لیکن ہاشم نے انہیں شیشے میں اتارا ہوا ہے۔ لڑکے کے پاس ہاشم کے راز ہیں، ان کی حفاظت کے لیے وہ اسے یہاں مقید رکھنا چاہتا ہے، اسے مار نہیں سکتا اور چاہتا ہے سارا خرچہ بھی ہم کریں۔ فسی بھی ناخوش تھا، مگر جس دن ہارون صاحب کو لگا کہ یہ بالکل ناکارہ ہے، اس دن وہ اس سے جان چھڑا لیں گے۔ آبدار کا دل خراب ہونے لگا، مگر چہرے پہ اسپاٹ سا تاثر رکھے وہ منتظر بیٹھی رہی۔ انگلیاں وہ مسلسل اضطرابی انداز میں مروڑ رہی تھی۔ آہٹ پہ بھی اس نے جنبش نہ کی، یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے کرسی پہ آ بیٹھا۔ اب کیا آبدار نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ چھوٹے گھنگریالے بالوں والا دبلا پتلا نوجوان تھا جس کی رنگت کملائی ہوئی تھی۔ بیٹھتے ساتھ ہی وہ بغور ادھر ادھر کمرے کا جائزہ لے رہا تھا، فرار کی کسی روزن کی تلاش میں شاید۔ پھر آبدار کو دیکھا اور پھر اس کے عقب میں کھڑے فسی کو۔ سعدی یوسف، یہ آبدار عبید ہیں، ایک ہپنو تھراپسٹ، تمہیں ان کے ساتھ ایک سیشن کرنا ہے، یہ کاردار صاحب کا حکم ہے۔ سعدی نے باری باری ان دونوں کو دیکھا، ابرو تن گئے۔ کاردار صاحب کو کہو کہ اپنے احکامات اپنے ملازموں تک، ان دونوں کی طرف اشارہ کیا، محدود رکھیں تو بہتر ہوگا۔ آرام سے، فسی نے سختی سے ہاتھ اٹھا کر اسے گھورا۔ یہ ہارون عبید کی صاحبزادی ہیں، تم۔ تھینک یو فسی، کیا تم ہمیں اکیلا چھوڑ سکتے ہو؟ وہ گردن اٹھا کر فسی کو حتمی نظر سے دیکھتے بولی تو وہ خاموش ہوا، پھر باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آبدار نے نگاہوں کا رخ اس کی طرف پھیرا، وہ تندھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سو تم ہاشم کاردار کے مہمان ہو؟ اسپاٹ سا گویا ہوئی۔ آپ کو کیا چاہیے مجھ سے؟ وہاں بھی اتنا ہی شک و شبہ تھا۔ مجھے نہیں، کرنل خاور کو تمہارے وکیل کا نام چاہیے۔ ڈور نمبر 1، تو مجھے وکیل کا نام بتا دو۔ ڈور نمبر 2، میں تمہیں ہپنوسس کے ذریعے کمپرومائزڈ پوزیشن میں لے آؤں جہاں تم کمزور پڑ کر اس کا نام لے دو گے۔ اب بتاؤ سعدی یوسف، پہل میں کروں یا تم کرو گے؟ سعدی ہلکا سا مسکرایا اور آگے کو ہوا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی۔ ان جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ پہلے آپ ڈالیں گے عصا یا پہلے ہم ڈالیں اپنی رسیاں؟ سو ہاشم کا اگلا پتہ ایک ہپنوٹسٹ کو میرے سامنے لانا ہے۔ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یا تو ہاشم نے آپ کو میرے بارے میں تمام معلومات نہیں دیں، یا آپ نے اس کو ہپنوٹزم کے بارے میں تمام معلومات نہیں دیں، کیونکہ آپ کسی کو اس کی مرضی کے برخلاف ہپنوٹائز صرف تب کر سکتی ہیں جب وہ کمزور اعصاب کا مالک ہو۔ میرے جیسا آدمی اتنی آسانی سے ہپنوٹائز نہیں ہوتا۔ آبدار بس تعصب سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، ایک معصوم، نرم، مسکراتا لڑکا جو کیفے میں بیٹھا خود سے بڑی ٹیچر کو سمجھا رہا تھا۔ وہ کہیں کھو گیا تھا
یہ تلخ طنزیہ لہجے اور زخمی آنکھوں والا نوجوان کوئی اور تھا۔ سعدی یوسف، اس نے گہری سانس لی۔ میں فرعون کے ساحروں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ ڈور نمبر 3 یہ ہے کہ تم ان دونوں راستوں سے انکار کر دو اور میں خاموشی سے واپس چلی جاؤں، کیونکہ نہ مجھے تمہیں ہپنوٹائز کرنے میں دلچسپی ہے، نہ وکیل کا نام جاننے میں۔ میں کلینیکل ڈیتھ پہ ریسرچ کر رہی ہوں، سنا تھا تم بھی کلینیکل ڈیتھ کا شکار ہوئے تھے۔ خاور اور بابا کو میں نے یہی کہا ہے کہ مجھے تمہارا تجربہ سننے میں دلچسپی ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایک سانس میں بولتے ہوئے وہ رکی۔ سعدی نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ پھر کیوں آئی ہو تم؟ صرف یہ دیکھنے کہ بابا واقعی کسی انسان کو قید کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اوہ اچھا، تو تم انسانی ہمدردی کے تحت آئی ہو۔ یوں کرو، جا کے ہاشم سے کہو ڈاکٹر مایا کے متبادل کے طور پہ لڑکیوں کو بھیجنا چھوڑ دے۔ میں سمجھی نہیں۔ اس نے واقعی ناسمجھی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سعدی اسی طرح زخمی سا مسکرایا۔ اگر تمہارے اندر اتنی انسانی ہمدردی ہوتی تو نوشرواں کو اپنے منگیتر سے یوں بری طرح نہ پٹواتی۔ آبدار کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کیا؟ اور اس پہ مستزاد، تم اسی کیفے میں بیٹھی تھی جب تمہارا منگیتر اس کو پیٹ رہا تھا۔ ایسے ظاہر مت کرو جیسے تمہیں یاد نہیں، تم ہماری یونیورسٹی میں کچھ عرصہ کے لیے آئی تھی۔ میں ایک دفعہ کوئی چہرہ دیکھ لوں تو بھولتا نہیں ہوں۔ آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے غصہ تھا، وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نہ میں تمہیں جانتی ہوں نہ تم مجھے جانتے ہو، تم مجھ سے اتنے خفا کیوں ہو؟ تم ہارون عبید کی بیٹی ہو۔ ہارون عبید آئل کارٹیل کا اہم رکن ہے۔ تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے 2 سیکنڈ میں ساری کہانی سمجھ آ گئی ہے۔ ہاشم نے مجھے ہارون عبید کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ ہارون کاردار فرعون ہے جس کے پاس بہت طاقت ہے، اور تمہارا باپ، جانتی ہو وہ کون ہے؟ آبدار نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ فرعون کا ایک دوست تھا، ایک آدمی جس کے پاس بے انتہا دولت تھی، جس کے خزانوں کی کنجیاں کئی لوگ مل کر اٹھاتے تھے۔ اس کا نام تھا قارون۔ فرعون اور قارون دونوں ایک دوسرے پہ انحصار کرتے تھے، دونوں ایک سے گنہگار تھے۔ تم بھی ان کی سائڈ پہ ہو۔ میں ان کے کسی کام میں شریک نہیں ہوں، اس کا گلا روندھا۔ تم مجھے نہیں جانتے، میرے بارے میں اتنے بڑے نتیجے قائم مت کرو۔ نہ میں تمہاری دشمن ہوں نہ ان کے ساتھ ہوں، میں غیر جانبدار ہوں۔ سعدی تلخی سے مسکرایا۔ Those who lived without an infamy or praise۔ آبدار کو دھکا لگا، حیرت اور دکھ سے آنکھیں ساکت ہوئیں۔ تم میرا موازنہ ڈانٹے کی جہنم کی جہنمیوں سے کر رہے ہو؟ تم کیسے کسی انسان کے بارے میں اتنے ججمنٹل ہو سکتے ہو؟ سعدی چند ثانیے انہی شک و شبے کے سیاہ سرمئی بادلوں کے درمیان گھرا اس کو دیکھتا رہا۔ اگر تم واقعی ان کی اعلیٰ کار نہیں ہو، جس میں مجھے شک ہے، اور اگر تم واقعی اتنی غیر جانبدار ہو جتنی تم خود کو ظاہر کر رہی ہو، تو یاد رکھنا وہ لوگ جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے اور خود بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے، وہ جو غیر جانبدار ہوتے ہیں، اللہ ان کو ان کی نمازوں اور صدقات کے باوجود عذاب سے محفوظ نہیں رکھے گا۔ میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، نہ مجھے خود پہ کوئی غرور ہے، مگر میں نے ظلم کے اوپر نیوٹرل رہنے کی بجائے سائیڈ منتخب کی تھی۔ میں جانبدار ہوں اور مجھے فخر ہے اپنی جانبداری پہ۔ سو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں ینگ لیڈی۔ آگے کو جھکے اس کی آنکھوں میں دیکھتے چبا چبا کر بولا، غیر جانبدار رہنے والوں کو فلاح اور بقا کی ساری امیدیں ترک کر دینی چاہیے، کیونکہ جب عذاب آئے گا تو وہ صرف ان لوگوں پہ نہیں آئے گا جو برے کام کرتے تھے۔ اللہ نے نہیں بنائے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل۔ اگر آپ کا دل اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے تو وہ برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ کرسی جاریت سے دھکیل کر اٹھا۔ ڈور نمبر 3، میں انکار کرتا ہوں، تم چلی جاؤ، اللہ حافظ، اور کندھے جھٹکتا باہر نکل گیا۔ آبدار گود میں ہاتھ رکھے اسی طرح ڈوبتے دل کے ساتھ بیٹھی رہی۔ پرس میں مڑا توڑا سا کاغذ بھی ویسے ہی رکھا تھا، اور اس لڑکے کا انداز اس کاغذ کے لکھنے والے جیسا ہی تھا۔ اس کو جب پہلی دفعہ دیکھا تھا تو وہ کسی کو امید دلا رہا تھا، آج جب دیکھا تو وہ امید توڑ رہا تھا۔ یہ وہ نہیں تھا جس کو اس نے کیفے میں دیکھا تھا، وہ کہاں کھو گیا تھا؟ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ صبح کی چمکیلی کرنیں چھن چھن کر زمر کے کمرے میں گر رہی تھیں۔ سیم کا میٹرس ہٹ چکا تھا، زمر آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے تھے اور سفید لمبی قمیض کے اوپر وہ بلیک منی کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ تبھی حنا نے اندر جھانکا۔ آج کیا ہوگا کورٹ میں؟ فارس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر پولیس اس کا ریمانڈ لے گی اور اس کو واپس تھانے لے جا کر حوالات میں بند کر دیں گے۔ اپنا بیگ اور فائلز اٹھا کر وہ گھومی تو چوکھٹ میں کھڑی حنا نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ بلیک کوٹ، یہ کیس فائلز، یہ کورٹ روم ٹرائلز۔ ٹھنڈی سانس دی۔ یہ ہمیشہ میری فینٹیسی رہی ہے۔ بی اے کلیئر کرنے کے بعد میں نے سوچا تھا کہ آگے نہیں پڑھوں گی، لیکن اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں بھی لا کروں۔
زمر جواب دیے بنا اپنی چیزیں اٹھائے باہر آئی. حنین 7 سیڑھیاں اترتی کہہ رہی تھی, میں اور سیم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے, دیکھیں انکار مت کیجیے گا. وہ سفید اور سیاہ جوڑے میں ملبوس, بال سلیقے سے فرینچ چوٹی میں گوندھے, کندھے پہ لمبی اسٹرپ کا پرس لیے تیار تھی. تیار تو سیم بھی تھا, کالر کف والی ڈریس شرٹ اور نہا کر گیلے بال سلیقے سے پیچھے کو جمائے وہ صوفے پہ بیٹھا بوٹ کے تسمے باندھ رہا تھا. زمر نے گہری سانس لی. تم دونوں کہیں نہیں جا رہے, فارس کو برا لگے گا. میں جیل بھی گئی تھی ایک بار, جب وہ ہتکڑیوں میں ہو تو زیادہ احتجاج نہیں کرتے. خیر آپ نہ لے کر جائیں, ہم ٹیکسی کر لیں گے. جیسے تمہاری مرضی. زمر نے شانے اچکا دیے. وہ دونوں پرجوش سے اس کے ساتھ باہر نکلے تھے. سیشن کورٹ کے احاطے کے باہر جب زمر نے کار روکی تو حنا نے ستائشی نظروں سے دور اس قدیم طرز کی عمارت کو دیکھا. مجھے بھی لائر بننا ہے زمر, اور ایک عزم لیے باہر نکلی. زمر آہنی گیٹ تک اسی خاموشی سے آئی, پھر رکی, حنا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا. میرا ہاتھ پکڑ لو. حنین کی آنکھوں میں خفگی اتری, اسے بہت برا لگا تھا. اللہ زمر, میں کوئی بچی تھوڑی ہوں. زمر کچھ کہتے کہتے رکی اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی. دونوں اس کے دائیں بائیں چلتے ساتھ آئے. گیٹ کے اندر سیم مردوں والے حصے سے گزر گیا, وہ خواتین کی تلاشی والے کمرے سے گزریں. سامنے کچہری کے وسیع میدان نظر آ رہے تھے, کہیں سبزہ کہیں عمارت. حنین نے قدم بڑھایا تو دل جوش سے بھر گیا. پہلی دفعہ کورٹ جا رہی تھی. واؤ. ماموں کی گرفتاری اور متوقع ڈانٹ کا احساس بھی بھول گیا. چند ہی قدم کا راستہ طے کر کے حنین کو احساس ہوا کہ وہاں بہت لوگ تھے. اکثریت براق چمکتی سفید شرٹ اور سیاہ ٹائی اور سیاہ کوٹ والے تیز تیز چلتے وکلا کی تھی. لوگ آ جا رہے تھے تیز تیز, ہر قدم کے ساتھ رش بڑھتا جا رہا تھا. عورتیں کم تھیں تو وہی سیاہ کوٹ سفید دوپٹے والی, جو بڑے مزے سے کہیں بیٹھی تھیں یا چل رہی تھیں. مردوں کی طرح اونچے کہکہے لگا رہی تھیں. وہ تینوں قدم قدم آگے بڑھتے رہے. درمیان میں کتنے پلاٹ سے بنے تھے جہاں میزیں ہی میزیں تھیں. ہر ایک پہ کسی وکیل کا نام لکھا تھا. وہ وکلا کے اوپن ایئر آفس تھے. صرف ایک میز اور ان پہ جگہ جگہ لوگ بیٹھے تھے, لوگ ہی لوگ. حنا کا دل ایک دم گھٹن کا شکار ہونے لگا, مگر وہ چلتی رہی. وہاں لوگ اتنی تیزی سے چلتے آ رہے تھے گویا سامنے والے سے ٹکرانے کا ارادہ ہو, اور اتنا شور کے علامان. کانوں میں بھانت بھانت کی آوازیں پڑ رہی تھیں, مختلف زبانیں, بولیاں, دردناک, غصے کے تلفظ, درد کی باتیں. جی مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی پلیڈ کریں. اور ساتھ سے گزرتے وکیل کی رفتار سے ملنے کی کوشش کرتا ایک شخص کہہ رہا تھا. استغاثہ کے دونوں گواہوں کو ڈسکریڈٹ کرنے. کوئی اور قریب میں بولا تھا. وہ لاشعوری طور پہ زمر کے قریب ہو گئی, جو اطمینان اور سنجیدگی سے چل رہی تھی. چند زینے عبور کی اور وہ عمارت کے اندر داخل ہوئے. وہاں بھی مردوں کا وہی سمندر تھا. لوگ چڑھے ہی چڑھے آ رہے تھے. حنین زمر کے مزید قریب ہو گئی. اب وہ آگے پیچھے کی بجائے صرف سامنے دیکھ رہی تھی. شور ہی شور اور طویل راہداریاں, جن کے اختتام پہ ایک اور راہداری شروع ہو جاتی. کونوں میں وکلا کی میزیں تھیں, جیسے جس کو جہاں جگہ مل گئی ہو بیٹھ گیا ہو. اتنی صبح اتنا رش, اس نے ایک ساتھ اتنے مرد, وہ بھی اتنی تیزی سے چلتے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. حنین کا دل گھبرانے لگا. عجیب سی وحشت, خوف سا اسے زیر اثر لینے لگا. یکدم ایک راہداری کا موڑ مڑا تو اگلی راہداری, جو برآمدے کی طرح تھی, یعنی ایک طرف عمارت اور دوسری طرف لان تھا. وہاں سے 2 پولیس اہلکار زنجیروں میں مقید 2 قیدیوں کو لا رہے تھے. آف وائٹ میلے میلے کرتوں, جھاڑ جھنکار جیسی داڑھیوں اور پیلے دانتوں سے ہنستے قیدی جن کے ہاتھ پیر زنجیروں میں تھے. وہ ایک دم سے سامنے آئے. ان کے چہرے, اف. حنا خوف سے جم گئی, مگر زمر نے کوہنی سے کھینچ کر اسے سائڈ پہ کیا. وہ دونوں ہنستے ہوئے انہیں دیکھتے آگے بڑھ گئے. حنین کے ہاتھ کانپنے لگے. وہ بمشکل 2 قدم مزید چل پائی. مجھے گھر جانا ہے واپس. وہ ہمت ہار چکی تھی. زمر نے تعصب سے اسے دیکھا. میں نے کہا تھا تم لوگوں کو نہیں آنا چاہیے. میں تو ٹھیک ہوں. سیم واقعی ٹھیک نظر آ رہا تھا, مگر وہ رو دینے کے قریب تھی. آپ مجھے واپس چھوڑ کر آئیں, ابھی اسی وقت. اس نے نم آنکھوں سے زمر کا ہاتھ پکڑ لیا. وہ گہری سانس لے کر واپس مڑ گئی. واپسی پہ کورٹ رومز کے کھلے دروازے ان کے بائیں ہاتھ تھے. حنا نے وحشت اور خوف کے احساس کے باوجود گاہے بگاہے اندر جھانکا. 110 دفعہ لعنت ہو امریکی ڈراموں پہ. وہ کورٹ رومز بالکل بھی امریکی ڈراموں جیسے نہ تھے. ہاں, بھارتی فلموں سے تھوڑی بہت مشابہت رکھتے تھے, مگر بھارتی فلموں والے کورٹ رومز گندے, میلے اور لوگوں سے کھچا کھچ بھرے ہوتے تھے. یہ صاف ستھرے تھے. لکڑی کا کام بھی سنہرا چمکدار تھا, مگر ڈراموں فلموں کے برعکس ان میں وہ کرسیوں کی لمبی لمبی 2 قطاریں نہیں تھیں, بلکہ کرسیاں تو صرف 2-3 پڑی تھیں. باقیوں پر جج کا بینچ اور دونوں طرف کٹہرے بنے تھے. شور ہی شور. وہ ڈراموں والی پرتقدس خاموشی ناپید تھی. کار میں واپس بیٹھتے ہوئے اس نے زمر سے کہا تھا, میں بالکل 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 بھی وکیل نہیں بننا چاہتی.
اور خفگی سے اندر بیٹھ کر دروازے لاک کر دیے۔ سیم کو بھی اندر بٹھا لیا۔ وہ ناخوش تھا مگر اسے اپنی بہن کا خیال رکھنے کے لیے وہاں بیٹھنا تھا کیونکہ وہ گھر کا بڑا مرد تھا۔ زمر بار بار گھڑی دیکھتے جب واپس آئی تو مجسٹریٹ کے کمرے کے باہر اسے احمر کھڑا نظر آیا۔ اس نے بھی زمر کو دیکھ لیا، سو تیزی سے قریب آیا۔ مسز زمر، وہ فکر مند لگ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر آئی ایم سوری، میں پرچہ کٹنے سے نہیں روک سکا۔ ہوا کیا ہے؟ اس کو پھر سے فریم کیا گیا ہے، مرڈر کیس ہے اور اس کے پاس ایلیبائی بھی نہیں ہے۔ اوہو، وہ ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زمر کو معلوم تھا کہ اسے کس کا انتظار ہے۔ احمر، آپ کے یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ وہ میرا دوست ہے۔ زمر نے گہری سانس لی۔ فی الحال وہ ایسا نہیں سمجھتا۔ احمر نے ابرو تعجب سے بھنچے۔ وہ جواب بند جتنے مختصر الفاظ استعمال کر سکتی تھی کر کے ساری کتھا سنا ڈالی۔ احمر کی فکر مندی پریشانی میں بدلی۔ جی، میں نے یہی کہا تھا ہوٹل والوں سے کہ میں جسٹس ڈپارٹمنٹ سے ہوں، اور کیا کہتا۔ اس روز وہ ہارون صاحب کی رہائش گاہ پہ آیا تھا تو اس نے مجھ سے سوال جواب کیے تھے، میں نے محتاط جواب دیے، جھوٹ نہیں بولا۔ اور ہاں، آپ نے مجھے ٹیکسٹ بھیجا تھا کہ آپ کو کال کروں۔ گیس واٹ؟ وہ ٹیکسٹ میں نے صبح دیکھا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے فارس کھول چکا تھا۔ اور اس کی ٹون نہ چاہتے ہوئے بھی ملامتی ہو گئی۔ ایسی کیا خاص بات تھی؟ احمر ایک دم شرمندہ ہو گیا تھا۔ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ذرا ٹھہر کر بتانے لگا۔ میں شادی کر رہا ہوں فاطمہ سے، کمپین ٹیم میں میرے ساتھ کام کرتی ہے، میں اسے منگنی کا کیا تحفہ دوں یہی پوچھنا چاہتا تھا۔ پلیز برا مت منائیے گا، نہ میں آپ کا کوئی کولیگ ہوں نہ دوست، مگر آپ سے زیادہ میرے حلقہ احباب میں کوئی سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے، صرف اس لیے میں غازی کو وضاحت دے دوں گا۔ زمر بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ خیر، مبارک ہو آپ کو، مگر اس وقت آپ کو دیکھ کر وہ کچھ الٹا سیدھا بول دے گا۔ آپ ابھی چلے جائیں، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں آپ کی ملاقات کروا دوں گی۔ اور وہ متعمل متذبذب سا لوٹ گیا۔ زمر کافی دیر اس راہداری میں کھڑی رہی۔ لوگ اسی طرح آ جا رہے تھے۔ وہ ویران اداس نظروں سے سب دیکھتی رہی۔ ذہن بار بار اس کینڈل لائٹ ڈنر میں کی گئی اس کی سلگتی باتوں پہ بھٹک جاتا، مگر نہیں، ابھی یہ سب نہیں سوچنا تھا۔ دفتن وہ سیدھی ہوئی، پولیس اہلکار اسے لا رہے تھے، رات والی جینز اور گرے شرٹ میں ملبوس۔ ایک رات میں ہی شیو بڑی لگتی تھی۔ زمر کو دیکھ کر اس کی سنہری آنکھیں سکڑی، ان میں چبھن اتری، مگر منہ میں کچھ چباتا آگے بڑھتا رہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر اگلے ہی پل مسکراہٹ غائب ہوئی۔ فارس کے قریب سیاہ کوٹ اور ٹائی میں ملبوس خلجی صاحب چلتے آ رہے تھے۔ ڈونٹ یو ڈیئر، زمر کے سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ وہ قریب آئے تو وہ بظاہر مسکرا کر خلجی صاحب کی طرف گھومی۔ آپ یہاں خیریت سے خلجی صاحب؟ یہ میرے وکیل ہیں۔ وہ چبھتی آنکھیں زمر پہ جمائے بولا۔ زمر نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا مگر ہنوز مسکراتے ہوئے بولی، آخری اطلاعات تک تمہاری وکیل میں تھی۔ خلجی صاحب فون پہ بات کر رہے تھے، سر کے اشارے سے اسے سلام کیا۔ فارس چند قدم چل کر اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا، جتنی اجازت اس کی زنجیریں اس کو دیتی تھیں، اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ زمر بی بی، مجھے آپ سے کسی اچھائی کی امید نہیں ہے، دبی سرگوشی میں بولا۔ وہ اس سے لمبا تھا، زمر کو چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنا پڑ رہا تھا۔ ان سے ہے؟ وہ میرے ساتھ وفادار ہیں، چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ اچھا؟ زمر دانت پہ دانت جما کر مسکرائی، پھر سر کو خم دیا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ خلجی صاحب فون بند کر چکے تھے، اب اس سے حال احوال دریافت کرنے لگے۔ وہ جواب دیتی چند قدم آگے چلی آئی، پھر مزید چند قدم، یہاں تک کہ وہ دونوں فارس کی حد سماعت سے دور ہو گئے۔ وہ تیکھی نظروں سے ان دونوں کو بات کرتے دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ واپس اس کی طرف آئے۔ خلجی صاحب نے خوشگوار انداز میں زمر کو دیکھتے فارس کو مخاطب کیا۔ تم فکر نہ کرنا، زمر اچھے سے سب ہینڈل کر لیں گی، میں پھر اپنے آفس کی طرف جاتا ہوں۔ فارس کا شانہ تھپکا اور زمر کو گرم جوشی سے الوداع کہہ کر وہ آگے چلتے گئے۔ زمر نے مسکرا کر فارس کو دیکھا۔ وفادار ہاں؟ کیا کہا ہے آپ نے ان سے؟ وہ خشک انداز میں بولا تھا۔ بلکہ کس چیز سے بلیک میل کیا ان کو؟ ایک یہی کام تو آتا ہے آپ کو۔ جب تم 4 سال جیل میں لوگوں سے جھگڑ کر اپنے لیے دشمن بنا رہے تھے نا، تو میں ایک سیاسی عہدے پہ کام کر رہی تھی، یہاں لوگ میری بات ٹالا نہیں کرتے۔ وہ بھی اتنی ہی تلخی سے بولی تھی۔ ہاں، میں نے تم سے چند جھوٹ بولے تھے، احمر کو بھی ہائر کیا تھا، لیکن تمہارے خلاف نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو تم سمجھ رہے ہو۔ دیکھو، ابھی وقت کم ہے، تمہارا نام ابھی پکارا جائے گا، اس وقت کو لڑنے میں ضائع مت کرو۔ ویسے بھی زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے بعد ٹرائل شروع ہو جائے گا، تم ان 3 ہفتوں میں جتنے وکیل ڈھونڈ سکتے ہو ڈھونڈ لو، میں کسی ایک کو بھی تمہاری طرف رہنے نہیں دوں گی، اس لیے ان 3 ہفتوں کے لیے مجھے اپنا وکیل رہنے دو۔ جس دن ٹرائل شروع ہو اس دن تم فیصلہ کر لینا، مجھے فائر کر دینا، میں چلی جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے نہیں، اوکے؟ غصے اور سمجھانے والے ملے جلے انداز میں وہ بول بول کر چپ ہوئی، تو وہ بھی چند لمحے سوچتا رہا۔
آپ کو اگر میرا وکیل رہنا ہے تو ایک کام کریں۔ زمر گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ کہو۔ شزا ملک، وہ لڑکی ASP کی کزن اور سالی، وہ 2 دن پہلے کوما سے نکل آئی ہے، سو آپ نے اس امر کو یقینی بنانا ہے کہ وہ نیاز بے کو جیل سے نکلنے نہ دے۔ کیسے؟ یہ میرا درد سر نہیں ہے۔ حکم صادر کر کے وہ پلٹ گیا۔ زمر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ راہداری میں بھانت بھانت کی بولیاں ہنوز گونج رہی تھیں۔ جسے گئے ہوئے خود سے ایک زمانہ ہوا، وہ اب بھی تم میں بھٹکتا ہے، اب بھی آ جاؤ۔ گولف کلب کے سبززاروں پہ زمردی قالین سا چڑھا لگتا تھا۔ فضا میں آتے سرما کی مہک تھی۔ گھاس بھی گویا لمبا لیٹا یہ نرم گرم دھوپ سینک رہا تھا۔ وہ دونوں گھاس پہ آگے چلتے جا رہے تھے۔ ہارون نے ٹی شرٹ کے اوپر پی کیپ پہن رکھی تھی اور جواہرات نے گھٹنوں تک آدھا سادہ کرتا پہن رکھا تھا اور بال جوڑے میں بندھے تھے۔ اتنے کیجول حلیے میں بھی وہ نازک اور خوبصورت لگ رہی تھی، جس سے اس کی آنکھیں زیادہ بڑی اور گہری لگنے لگی تھیں۔ میں تمہیں آج بھی پہلے کی طرح گولف میں ہرا سکتا ہوں، مسکرا کر اس کی طرف چہرہ کر کے بولے۔ برسوں پہلے میں ایک بیوقوف لڑکی تھی جو تمہاری باتوں میں آ کر تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے لگی تھی، وہ بھی تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ہارون ٹھہر گئے، اس کو قدرے افسوس سے دیکھا۔ یہ رشتہ ختم کرنے میں تم نے پہل کی تھی، اتنے دن بعد تم نے بلاخر یہ ذکر چھیڑ ہی دیا تو اپنی تصحیح کر لو ہارون۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹتے اس کے سامنے آئی اور سرد مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہمارے درمیان کبھی کوئی رشتہ نہیں تھا، تم اور میں اچھے دوست تھے، بلکہ دوستوں سے بڑھ کر تھے۔ پھر ہم نے شادی کا فیصلہ کیا تھا اور ہمارے خاندان کو اس پہ اعتراض نہیں تھا، اور پھر تم نے مجھے ٹھکرا کر اورنگزیب سے شادی کی تھی۔ یہ وہ چوائس تھی جس پہ میں پچھلے 38 سال سے پچھتا رہی ہوں ہارون، لیکن یہ مت بھولنا کبھی کہ میں نے تمہیں اس لیے ٹھکرایا تھا کیونکہ تم اپنی ایرانی کزن کے ساتھ انوالوڈ تھے، اور تم جانتے ہو کہ تمہاری بے وفائی سے واقف ہو گئی تھی، پھر بھی تم کتنے دھڑلے سے میری آنکھوں میں دیکھ کر مجھ سے شکوہ کر لیتے ہو کہ میں نے تمہیں ٹھکرایا تھا۔ ملکہ کی اٹھی گردن اور مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی۔ ہارون نے گہری سانس لی۔ تمہیں اتنی پرانی باتیں یاد ہیں؟ اورنگزیب کی موت کے بعد ان 2 سالوں میں، 1 سال 10 ماہ میں، اس نے مکان کی انداز میں تصحیح کی، مگر وہ کہہ رہے تھے، کتنی دفعہ میں نے چاہا کہ ہم کم از کم دوستی کے رشتے میں پھر سے منسلک ہو جائیں، لیکن تم ہر دفعہ پرانی باتوں کو کیوں درمیان میں لے آتی ہو؟ ہارون، وہ ایک قدم آگے ہوئی اور شیرنی جیسی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالیں۔ تم میرے صرف دوست نہیں بننا چاہتے، میں جانتی ہوں تمہارے پاس ہم سے زیادہ دولت ہے، لیکن ہمارے پاس تم سے زیادہ طاقت ہے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن میرا اعتماد تم کئی برس پہلے کھو چکے ہو۔ اگر تمہیں دوبارہ مجھ سے کوئی تعلق استوار کرنا ہے تو اس کے لیے تمہیں میرا اعتماد چاہیے، اور اعتماد میں بھیک میں بھی نہیں دیتی، اس سے تمہیں کمانا ہوگا۔ اور پھر دلکشی سے مسکرائی۔ سو محنت کرو ہارون، شاید کہ تم کھویا ہوا اعتماد کما لو۔ پھر سر کے خم سے اشارہ کیا۔ ملازم فوراً حاضر ہوا۔ تابعداری سے کٹ لیے آگے آئے۔ ہارون صرف مسکرایا اور کھیل کی طرف متوجہ ہوئے۔ دور دور تک پھیلے سبزے کا ہر تنکا دلچسپی سے یہ کھیل دیکھنے کا منتظر تھا۔ وہ دل کہ اب ہے لہو تھوکنا ہنر جس کا، وہ کم سے کم ابھی زندہ ہے، اب بھی آ جاؤ۔ انیکسی تک واپس جاتی ہوئے زمر ان دونوں کو بتا رہی تھی 5 دن کا جسمانی ریمانڈ مل گیا پولیس کو، 14 دن تک وہ اس میں توسیع کرواتے رہیں گے، پھر فارس کو جوڈیشنل کر دیا جائے گا، یعنی کہ ان کے پوچھنے سے پہلے بتانے لگی، اس کو جیل بھیج دیا جائے گا اور باقاعدہ مقدمہ شروع ہوگا۔ پہلے پروسیکیوٹر اپنے دلائل دے گا، پھر ہم دیں گے، پھر پروسیکیوٹر اپنے گواہ پیش کرے گا، پھر ہم کریں گے۔ اس کارروائی میں عرصہ لگ جاتا ہے، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جج مقدمے کے دوران کسی بھی دن کسی بھی وجہ سے ملزم کو بری کر سکتا ہے۔ بے گناہ ثابت کرنا گنہگار ثابت کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ دونوں جواب میں کچھ نہ بولے، مگر گھر کے دروازے پہ پہنچ کے حنا کے منہ سے اوہ نکلا اور زمر کا ایک دم دل بیٹھ گیا۔ ندرت کی کار جس میں صداقت ان کو ڈرائیو کر کے گاؤں لے گیا تھا وہ وہاں کھڑی تھی۔ ایک دریا کے پار ایک اور دریا کا سامنا۔ زمر نے لاؤنج کا دروازہ کھولا تو سامنے بڑے ابا فکر مند بیٹھے تھے اور ندرت پریشان سی نظر آ رہی تھیں۔ زمر نے فون بند کر کے رکھا تھا اور حنا اپنا فون گھر چھوڑ گئی تھی۔ یقیناً انہوں نے کئی کالز کی ہوں گی۔ زمر، ندرت گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر پریشانی سے اٹھی۔ فارس کو کیوں لے گئی ہے پولیس؟ جیسے ہی جواہرات نے بتایا ہم فوراً آ گئے۔ یا اللہ، یہ مسز جواہرات بھی نا۔ حنین غصے سے بڑبڑاتی آگے آئی اور ندرت کو شانوں سے تھام کر واپس بٹھایا۔ زمر، بتاؤ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ابا بھی بے چین تھے۔ وہ تھکی تھکی سی سامنے بیٹھی اور تفصیل، تسلی اور امید سے سب بتانے لگی۔
ندرت بے ساختہ رونے لگی تھی۔ اس ملک میں کوئی قانون، کوئی دستور نہیں ہے کیا؟ جب دیکھو میرے بھائی کو مقدمات میں پھنساتے رہتے ہیں۔ اللہ غارت کرے ان کو۔ آمین، ہنا بڑبڑائی تھی۔ اس آمین کہنے میں بھی دل ٹوٹ کر 100 بار جڑا تھا۔ ندرت کو ہنا اوپر کمرے میں لے گئی، باقی سب بھی بکھر چکے اور دونوں اکیلے رہ گئے تو ابا نے آہستہ سے اس سے پوچھا، کیا وہ باہر آ جائے گا؟ مجھے واقعی نہیں پتا ابا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ابا غمگین سے بیٹھے اس کے لہجے پہ غور کرتے رہ گئے۔ دلیلوں سے دوا کا کام لینا سخت مشکل ہے، مگر اس غم کی خاطر یہ ہنر بھی سیکھنا ہوگا۔ کولمبو کی پرنم فضاؤں میں لپٹے ہوٹل کے بیسمنٹ میں اٹھا پٹخ جاری تھی۔ پہرے دار سعدی کے کمرے کی دیوار پہ LCD ٹی وی لگا رہے تھے۔ DVDs کا ایک چھوٹا کارٹن، پھل، چاکلیٹس، خشک میوے، جوس کے ڈبے، نئے کپڑے، تازہ ریلیز ہوئے بیسٹ سیلرز۔ سعدی غیر دلچسپی سے ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا جو وہ لوگ لا لا کر اس کے کمرے میں رکھ رہے تھے۔ وہ سیاہ حبشی صورت پسی ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ ان احسانات کی وجہ، اس نے سنجیدگی سے حبشی صورت کو مخاطب کیا۔ اس نے کچھ اٹتی نگاہ سعدی پہ ڈالی۔ یہ ہارون عبید کی طرف سے ہے، وہ سب جو تم نے مانگا تھا۔ جس سے مانگا تھا وہی دیتا تو اچھا تھا۔ وہ بیزار سا اٹھ کر لاؤنج نما کمرے میں آ گیا۔ کسی نے اسے نہیں روکا، وہ اس کمپاؤنڈ میں کھلا پھر سکتا تھا، اجازت مل گئی تھی۔ وہ بھی وہاں بیٹھا ہی تھا کہ یکدم پھنسی اس کے کمرے سے باہر نکلا اور کلنگ فلم میں لپٹی چیزیں میز پہ پٹخیں۔ سعدی منجمد ہو گیا۔ اندر اس کا لائٹر، کانٹا، چند کیل وغیرہ تھے۔ نگاہیں اٹھا کر فصیح کو دیکھا۔ سنو مائیکل اسکوفیلڈ، زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر گہری سانس لے کر لہجہ نرم کیا۔ یہاں سے نکلنا ہے تو ہارون صاحب کے لیے کام کرو، 1-1.5 سال کی بات ہے، پھر وہ تمہیں آزاد کر دیں گے۔ ارے واہ، یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں، وہ طنز سے بولا تھا۔ فصیح اسے گھورتا ہوا پلٹ گیا۔ میری ساتھ آ کر بیٹھی اور جب وہ دونوں تنہا رہ گئے تو ان نواز شاد کی بابت دھیمی سرگوشی میں بتانے لگی۔ یہ سب مس آبدار نے بھجوایا ہے۔ پہلی کی طرح وہ اب سخت نہیں رہی تھی، شاید لمبی قید سے تنگ آ گئی تھی، مگر اس لڑکی سے بچ کے رہنا۔ ایک اور گڈ کاپ، اس نے شانے اچکائے۔ نہیں سعدی، وہ اس کو سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ وہ بری نہیں ہے، مگر وہ بہت چالاک ہے۔ دراصل وہ خطرناک ہے۔ دیکھو، اس کے باپ کو مسز جواہرات نے شادی کے لیے ٹھکرایا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان اب بھی بہت کچھ باقی ہے، دوستی، کاروبار، چنگاریاں۔ ذرا سانس لینے کو رکی۔ سعدی بے دلی سے سن رہا تھا۔ اور آبدار ہے تو بہت اچھی، مگر میں اس کے ساتھ ہمیشہ غیر آرام دہ رہتی ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو کم عمری میں کھویا تھا، پھر امریکہ چلی گئی۔ سنے وہاں ایک دفعہ یہ ڈوبنے لگی تو ہاشم نے اس کی جان بچائی۔ تب ہاشم کی شادی کو شاید 1 سال ہوا تھا۔ اس دن کے بعد اس کا دل شہری سے اچاٹ ہو گیا۔ اسے شہری میں صرف خامیاں نظر آتی تھیں، مگر میں گواہ ہوں ہاشم نے اس سے بے وفائی نہیں کی، نباہ کی بھی کوشش کی، مگر آبدار، وہ ہاشم کے دل میں رہتی ہے، اس لیے اس سے دور رہنا سعدی۔ تو ہاشم نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ اسے پہلی دفعہ دلچسپی محسوس ہوئی۔ ہاشم اپنی طلاق اور باپ کی موت کے بعد سے بہت مصروف رہا ہے، لیکن اب چونکہ وہ دونوں ایک شہر میں ہیں، وہ اسے اپنانے کا ضرور سوچے گا۔ لکھ کر رکھ لو۔ رکھ لیا، لیکن اگر ہاشم اس کی اتنی پرواہ کرتا ہے تو اس کو میرے پاس بھیجنا نہیں چاہیے تھا۔ اسے جانے کیوں افسوس ہوا؟ یہی میں سمجھ نہیں پا رہی، ہاشم نے اسے کیوں آنے دیا؟ میری نے سر جھٹکا، تبھی دروازے پہ آہٹ ہوئی۔ میری جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ برقی دروازہ کھلا اور اسے سرخ سکارف کی جھلک دکھائی دی تو اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسی اسپاٹ اور معصوم چہرے کے ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ سعدی پہ ایک نظر ڈالی، ساتھ موجود گارڈ سے مقامی زبان میں کچھ کہا اور آگے بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ گارڈ کی معیت میں اسی 2 کرسیوں والے کمرے میں داخل ہوا تو آبدار سینے پہ بازو لپیٹے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ ابرو سے گارڈ کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا تو وہ اس کی طرف گھومی۔ تم نے کہا اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، آدمی کے پاس ایک ہی دل ہوتا ہے، مگر میں آدمی نہیں ہوں۔ مطلب؟ وہ مشتبہ نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا جو دروازے کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ ڈور نمبر 4، مجھے کرنل خاور کی مدد کرنی ہے، سو مجھے تمہارے وکیل کا نام چاہیے۔ اگر تم مجھے بتا دو تو میں تمہاری مدد بھی کروں گی، کیونکہ میرے 2 دل ہیں، میں غیر جانبدار ہوں۔ اور تم میرے لیے کیا کرو گی؟ وہ اب بھی مشکوک نظریں اس پہ جمائے ہوئے تھا۔ یہ فارس غازی نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اس نے سینے پہ لپٹے بازو کھولے اور ایک ہاتھ میں پکڑا طے شدہ کاغذ دور سے دکھایا۔ وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی۔ میں کیسے یقین کروں کہ تم جھوٹ نہیں بول رہی؟ میری شکل پہ لکھا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ خیر تم اس کی لکھائی پہچان لینا، یہ اسی نے لکھا ہے، لیکن کاغذ والا ہاتھ پہلو میں گرا لیا۔ میں تمہیں یہ تب دوں گی جب تم مجھے وکیل کا نام بتاؤ گے۔
سعدی آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے کتنے ہی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ فارس غازی کو معلوم ہے میں کہاں ہوں، کس کے پاس ہوں؟ اس کو سب معلوم ہے، اب نام بتاؤ۔ وہ جیسے فیصلہ کر کے آئی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ لیکن میں وکیل کا نام صرف ہاشم کو بتاؤں گا۔ ہاشم درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ اس کے ابرو ناخوشی سے بھنجے۔ درمیان میں نہیں، سعدی نے غور سے اسے دیکھتے کہا۔ وہ اس وقت تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ آبدار کرنٹ کھا کر دروازے کی طرف پلٹی، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، سعدی نے ایک دم جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچ لیا تھا۔ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ اس نے اگلے ہی لمحے خود کو ششدر اور خالی ہاتھ کھڑے پایا۔ قید خانہ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے مس۔ محظوظ سا مسکرا کر وہ چند قدم پیچھے ہٹا اور کاغذ کھول کر ایک نظر ان الفاظ پہ ڈالی، پھر نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ شوق سے نکل آئی تھی اور غصہ اس کی آنکھوں میں ابھر رہا تھا۔ واپس کرو، گارڈز کو بلا لو، وہی مجھ سے چھین سکتے ہیں اب یہ۔ اوکے فائن، اب تمہیں یہ مل گیا، اب مجھے نام بتا دو۔ ذرا بے بسی بھری خفگی سے سینے پہ بازو لپیٹے بولی۔ سعدی نے ایک دفعہ پھر ان حروف کو پڑھا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا نا، ہاشم کو بتا دوں گا نام تو اسی کو بتاؤں گا۔ آبی نے آہستہ سے کاغذ تھاما، کچھ دیر لب کاٹتی رہی، غصہ قدرے کم ہوا۔ تمہیں سمجھ آ گیا وہ تمہیں کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہمن کا کیا مطلب ہوا؟ اچنبے سے استفسار کیا۔ خودکشی، وہ جل کر بولا تھا، اس پیغام پہ جیسے اسے غصہ آیا تھا۔ اس نے کہا تھا یہ تمہاری آزادی کا پروانہ ہے۔ ان کا دماغ خراب ہے۔ آبدار چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس آدمی کا دماغ ہرگز خراب نہیں ہے۔ تم نہیں جانتی فارس غازی کو، وہ جھلایا تھا۔ وہ ہاتھوں سے سوچتے ہیں، ان کا غصہ ان کی ججمنٹ کو دھندلا دیتا ہے، اس لیے ہمیشہ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں یہاں اتنے مہینے سے کہہ دوں، ان کو معلوم ہے میں کہاں ہوں، پھر بھی مجھے بچانے نہیں آئے۔ وہ شکوہ کر گیا۔ سعدی یوسف، مجھے نہیں پتا تم انسانوں کو کتنا پہچانتے ہو، لیکن میں ایک عامل تنویم ہوں، مجھے انسانوں کو پڑھنا آتا ہے، اور جس فارس غازی سے میں ملی تھی وہ ویسا نہیں ہے جیسا تم اس کو جانتے ہو۔ شاید وہ کبھی ویسا رہا ہو، لیکن اب نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا ان حروف کا کیا مطلب ہے، لیکن تمہیں ایک بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ اس کی بھوری آنکھوں کو دیکھتے ہمدردی سے آواز آہستہ کی۔ تمہیں یہاں سے نکالنے کوئی نہیں آئے گا، نہ میں، نہ فارس غازی، نہ تمہارے خاندان میں سے کوئی اور۔ تمہیں یہاں سے صرف ایک شخص نکال سکتا ہے، اور اس کا نام سعدی یوسف ہے۔ تمہیں اپنے آپ کو خود ریسکیو کرنا ہوگا۔ آپ کے گارڈز کی مہربانی سے انہوں نے میری لاک پک بھی آج چھین لی ہے۔ لاک پک؟ اس کی آنکھیں تعجب سے پھیلیں۔ تمہیں لگتا ہے یہ لاک پک سے کھلنے والے دروازے ہیں؟ یہاں ریٹینا سینسرز لگے ہیں سعدی یوسف، ان کو یہ گارڈز بھی نہیں کھول سکتے۔ ویسے میں نے تمہاری پروفائل پڑھی تھی جو فسینے بنا کر دی تھی۔ تم سعدی، تم فارس غازی نہیں ہو جو ہر لاک کھول لوگے، یا ان گارڈ سے ہاتھا پائی کر کے یہاں سے بھاگ جاؤ گے۔ نہ تمہیں لڑنا آتا ہے، نہ گن چلانی آتی ہے، نہ ان دروازوں کے لاکس کھولنا آتے ہیں۔ وسیع نے بتایا تم نے ہاشم کے ڈاکومنٹس بھی چرائے تھے، مگر تم کمپیوٹرز میں بھی اتنے اچھے نہیں ہو، ان کی انکرپشن کو بھی نہیں کھول سکے۔ نہ تم اچھے بلیک میلر ہو، نہ ہی پڑھائی میں تم کوئی بہت ہی اعلیٰ عرفہ تھے۔ وہ ٹیلنٹ جو تمہارے ارد گرد کے لوگوں کے پاس ہے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ سعدی کی آنکھوں میں شدید ناگواری ابھری۔ سو تمہارا مطلب ہے مجھے کچھ نہیں آتا؟ ایکچولی جب تمہارے باپ نے مجھے قید نہیں کیا تھا اور میں اپنی دنیا میں رہ رہا تھا، تب لوگ مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ کبھی سوچا لوگ تمہیں کیوں پسند کرتے تھے؟ ہر شخص کے پاس ایک خاص ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ تم لاک پکس جمع کرنا چھوڑ دو کیونکہ وہ تمہارا ٹیلنٹ نہیں ہے۔ تمہیں ایک ہی چیز کرنی آتی ہے زندگی میں، اور اسی چیز کی وجہ سے لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ سعدی کے ابرو تعجب سے اٹھے۔ کیا؟ تمہاری باتیں۔ واٹ؟ اسے عجیب سا لگا۔ سعدی، تمہاری قائل کر لینے والی زبان ہی تمہارا سب سے بڑا ٹیلنٹ ہے۔ تم لوگوں کو کنونس کر سکتے ہو۔ میں نہیں کر سکتا۔ اسے خود بھی یقین نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ کیا تم نے ابھی مجھے کنونس نہیں کیا کہ ہاشم میرے پیچھے کھڑا ہے؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ آبی نے سر جھٹکا۔ اور رائٹ، میرا کام ختم ہوا، تم جانو اور ہاشم جانے۔ وہ ایک گہری نظر اس پہ ڈالتی باہر نکل گئی۔ سعدی ناخوشی سے کھڑا انہی الفاظ کو سوچتا رہا۔ اپنوں کی مشکلوں سے بوجھل سا دل ہے رہتا۔ اکتوبر کے وسط میں موسم بدلنے لگا تھا۔ سرما کی پہلی دستک سنائی دے رہی تھی، مگر تھانے کے اندر وہی خوف، وحشت اور تشدد کا موسم تھا۔ وہ ایک کمرے میں کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ زمر کی وجہ سے اس کو چند سہولتیں مل جاتی تھیں، جن میں یہ وقت بے وقت کی ملاقاتیں بھی تھیں۔ وہ خاموش سنجیدہ سا پلکیں سکوڑ کر احمر کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ وضاحت دے رہا تھا۔
دیکھو مسز زمر نے واقعی مجھے ہائر کیا تھا، لیکن تمہیں پھنسانے کے لیے نہیں، میں کلائنٹ پریویلیج کے تحت تمہیں نہیں بتا سکتا تھا۔ کیوں ہائر کیا تھا اس نے تمہیں؟ اس کی چپتی نظریں احمر پہ جمی تھیں۔ وہ تو میں تمہیں اب بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ ورک ایتھکس کے خلاف ہے۔ اگر یہ تب غلط تھا تو اب بھی غلط ہے، وہ بتا دیں تو الگ بات ہے، لیکن مجھے ہماری دوستی بہت عزیز ہے، اس لیے میری طرف سے اپنا دل صاف کر لو۔ کر لیا، اور کچھ؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا اور نگاہیں ہنوز پرتپش تھیں۔ احمر گہری سانس لے کر پیچھے ہوا، پھر سوچتے ہوئے کندھے اچکائے۔ مطلب تم واقعی سوچ سکتے ہو کہ چڑے مسز زمر تمہیں یوں جیل بھجوا سکتی ہیں؟ میں بہت کچھ سوچ سکتا ہوں، مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا غازی۔ تو ثابت کرو، اس پاٹ لہجے میں کہہ کر پیچھے کو ہو بیٹھا۔ احمر کی آنکھوں میں اچھمبا ابھرا۔ کیسے؟ مجھے ایک شخص سے ملنا ہے، صرف 15 منٹ کے لیے، وہ کہہ رہا تھا، مگر احمر کی آنکھیں پھیلیں۔ فوراً ہاتھ اٹھا کر روکا۔ دیکھو غازی، میں بے شک پریزنٹ رائٹس پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن یہ رائٹس سے اوپر کی بات ہے۔ پھر آواز بے چارگی سے نیچے کی۔ یار تم حوالات میں ہو، 15 منٹ کے لیے بھی ہم تمہیں یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ تمہارے پاس میرے جوڈیشنل ریمانڈ تک کا وقت ہے، 2 ہفتے۔ انگلیوں کی وی بنا کر دکھائی۔ مجھے اس شخص کے پاس جانا ہے، یا تو تم اور تمہاری کلائنٹ یہ سب ارینج کر کے دو گے، یا میں خود جیل توڑ کر چلا جاؤں گا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ کون سا آپشن بہتر ہے؟ اپنی کلائنٹ سے پوچھ کر بتا دینا۔ وہ جتنی سنگینی اور قطعیت سے کہہ رہا تھا، احمر بے بسی سے اسے دیکھے گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سوچا تھا کہ پریزن رائٹس جائیں جہنم میں، ارے ان قیدیوں کو تو الٹا لٹکا کر دورے مارے جانے چاہیے۔ کون ہے وہ شخص؟ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، اور پھر سے مایوسی کی فضا چھا گئی ہے۔ جو درمیان میں کچھ اچھا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، ان کو پین مل گیا، صحیح ہے، ابدار بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹریپ ہو رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے، اور اب وہ سب صحیح کر لیں گے۔ سعدی بھی اپنی کچھ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں اور اب پھر سے سب ختم ہو گیا ہے۔ فارس کو جیل بھجوا دی، اور وہ بھی ایک لمبے عرصے کے لیے۔ یار یہ کون اوپر چارپائیاں گھسیٹتا رہتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگوں کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ ایسے کوئی نہ فرنیچر گھسیٹ رہا ہے، چارپائی گھسیٹ رہا ہے چھت پہ؟ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، میرے خیال سے تو کوئی سچ میں ہی گھسیٹ رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہو رہا تھا، اور اب پھر سے سب برا ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، ہاں تو ہم کہاں پہ تھے؟ حد ہو گئی، میں کتنی دفعہ پاز کر کے دوبارہ ریکارڈنگ سٹارٹ کروں؟ مجھے نہیں پتا، شاید آپ لوگوں کو آواز آ بھی نہ رہی ہو۔ ہاں تو پھر سے سب خراب ہو گیا ہے، اور نہیں سمجھ آ رہا۔ آبدار بھی وہ نیوٹرل ہے، اسے نہیں پتا اس نے کیا کرنا ہے، وہ کچھ کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتی، بس صرف دیکھ لیتی ہے اور دل میں خیال کر لیتی ہے۔ بے بس سا غصہ آتا ہے اسے بے بسی بڑا غصہ یہ صحیح ہے آبدار کے لیے ٹیگ لائن، بے بسی بڑا غصہ۔ ہاں تو یہ ہوتا ہے۔ اچھا، جواہرات کا اور ان انکل کا سین نکل آیا، وہ مجھے پتا تھا، وہ مجھے لگ رہا تھا، وہ جو ملکہ کے لیے چیزیں بھیج رہا تھا نا، تو مجھے پتا تھا۔ خیر ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب تو کاردار انکل کو بھی آنٹی نے ہاں ان کی بھی چھٹی کرا دی ہے، اور ہاشم دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں۔ ہاں سعدی کی چیزیں پکڑی گئی ہیں، اور وہ جو اس نے ٹوتھ پک وغیرہ اکٹھی کیا، لاک پک بنا رہا تھا جو وہ۔ اور اچھا ایک چیز جو مجھے بہت شاکنگ لگی تھی، وہ فارس کا ایک دم سے نا آبدار کو پکڑنا۔ اس نے کہا اس کو، تم سعدی سے ملنے جا رہی ہو، سری لنکا جا رہی ہو؟ اللہ اللہ، اسے سب پتہ ہے، کہتا ہے مجھے پتہ ہے۔ یا تو اسے پتہ نہیں تھا، اس نے تکا مارا تھا، یا تو اسے بھی پتہ ہے اور وہ زمر سے چھپا رہے۔ یہ ایک دوسرے کو باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ یہ چیزیں مجھے کھپاتی رہتی ہیں ہر ناول میں، یہ جو چیزیں ایک دوسرے کو نہیں بتاتے اور مسئلے کھڑے ہوتے ہیں نا، پھر مزہ آتا ہے ان کو۔ بھئی بتاؤ سارا کچھ، ابھی ٹیم ہو تو بتاؤ۔ اور زمر اب اس کا ایک گردہ نکار، ایک ہی گردہ ہے، وہ بھی بالکل ختم ہونے والا ہے، اور وہ اس پہ دھیان ہی نہیں دے رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ اچھا جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعا میں یاد۔ اللہ حافظ۔ اور ہاں ایک بہت ضروری بات مجھے آپ سے کرنی تھی، وہ یہ بات کرنی تھی کہ ایک مجھے بات بتائیں، آپ ناول سن رہے ہیں مزے سے، سنتے رہیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے چینل کو؟ مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم سنتے جائیں گے اور سبسکرائب نہیں کریں گے؟
1 روپیہ نہیں لگتا سبسکرائب کرنے میں، صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا ایک سبسکرائبر بڑھ جاتا ہے، میرا تھوڑا سا خون بڑھ جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نیا ناول آتا ہے، نئی ایپیسوڈ آتی ہے تو آپ کو سرچ نہیں کرنا پڑتا، جیسے آپ یوٹیوب اوپن کرتے ہیں تو آپ کی وہ ہوم فیڈ میں وہ چیز آ جاتی ہے، بس اتنی سی چیز ہوتی ہے۔ تو سبسکرائب کر دیں، کنجوسی نہ کریں، کر دیں۔ ہاں جی، آبدار کی طرح نیوٹرل نہ رہیں کہ ہاں دیکھ بھی لیں گے اور سبسکرائب بھی نہیں کریں گے، کر لیں، ٹھیک ہے؟ کر لیا نا پکے والا؟ اوکے جی، اللہ حافظ۔